بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام، یعنی ہم اور آپ سب بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا دین کیا ہے؟ دین ہی کے متعلق۔ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام عربی کا لفظ ہے، عربی کا شبد ہے اسلم یسلم اسلامن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرنڈر، اور ہندی میں کہتے ہیں سمرپن۔ اپنے آپ کو کسی اور کے سمرپت کر دینا، میں آپ کے سمرپت ہو گیا، یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اسلام کے معنی کیا ہوئے؟ سرنڈر کرنا، ہے نا؟ کس کے؟ اللہ کے۔ تو مسلم کون ہوا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے۔ تو یہ یاد ہو گیا سب کو؟ دوسری چیز، یعنی اب میں 3-4 سوالات یہاں لکھتا ہوں۔ اسلام کیا ہے، یعنی اس کا ارتھ کیا ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے سب کو؟ نہیں آتی تو میں بولتا ہوں تو سمجھ جائیں گے آپ۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا بنانے والا کون ہے؟ اسلام کب سے ہے؟ اسلام کس کے لیے ہے؟ اسلام کب تک ہے؟ اور کوئی سوال ہو سکتا ہے اس میں؟ اسلام کیا ہے؟ ہم نے سمجھا اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کو مان لینا، یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا۔ اسلام کا بنانے والا کون ہے؟ جیسے اس دنیا میں بہت سے دھرم ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، آپ سنتے ہوں گے، ریلیجن ہیں، مت ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں۔ اب آپ ان کے بانی پوچھیں گے کہ اس کا فاؤنڈر کون ہے، تو لوگ بتاتے ہیں۔ آپ کی جو درس کی کتابیں ہیں، کورس کی، اس میں بھی اسلام کا فاؤنڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ پڑھا ہوگا نا آپ نے، کیا لکھا ہے؟ اسلام کا فاؤنڈر کون ہے؟ کیا یہ سوال جواب درست ہے؟ اسلام کا فاؤنڈر کون ہے؟ اللہ۔ یعنی کتنی بڑی غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے نا۔ اسلام کا فاؤنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ 2 سوال ہو گئے۔ اسلام کب سے ہے؟ تو ابھی تو سوال ہم نے پڑھا تھا، جواب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاؤنڈر ہیں۔ وہ غلط ہے۔ اچھا، تو ہماری تو تقریروں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام کو کتنے دن ہو گئے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اسلام بالکل کریکٹ جواب ہے آپ لوگوں کا۔ اسلام کب سے ہے؟ پہلے دن سے، جب اسے یہ دنیا قائم ہوئی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور یہ اس کو تکمیل ہوا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی ایک لفظ میں اس کو یوں سمجھا جائے، کسی سے آپ سوال کیجئے، اگر کوئی آپ سے اس پر بحث کرے تو آپ اس سے ایک سوال یہ کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں یا آخری پیغمبر؟ کیا ہے جواب؟ آخری پیغمبر ہیں۔ جب آخری پیغمبر ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام پہلے سے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اب اسلام کس کے لیے ہے؟ یعنی تمام مسلمانوں کے لیے؟ پھر امت محمدیہ کے لیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہے تو صرف امت محمدیہ کے لیے کیوں ہے؟ ہم ہیں نا۔ جب یہ آپ نے کنفرم کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ حضرت آدم سے ہے تو اب تو کوئی نہیں بچا۔ ہاں، سارے انسانوں کے لیے، ایک لفظ میں ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اچھا، اس کو کوئی عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہندو مت کس کے لیے ہے؟ تو ہندوؤں کے لیے۔ عیسائیت کس کے لیے ہے؟ عیسائیوں کے لیے۔ اسی کے ضمن میں پوچھا جاتا ہے اسلام کس کے لیے ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، جبکہ ایسا ہے کیا؟ تو اسلام کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہے، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا ہندو ہوں یا جین ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے لیے اسلام ہے۔ اسلام کب تک ہے؟ آج کل یہ سوال آ رہا ہے نا کہ اسلام تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، 1400 سال پرانا دھرم ہے، یہ کہاں اس دور میں چل سکتا ہے؟ ہوتی ہے بات نا؟ تو اتنا مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام ہاں کب تک ہے بتائیے؟ جی قیامت تک ہے نا۔ جب قیامت تک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ایک تعلیمات بھی قیامت تک ہے نا۔ کوئی چیز ایسی ہے جو کسی بھی وقت یہ آپ کو لگے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے رہی ہے یا ہمارے مسائل کا حل نہیں پیش کر رہی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے پھر؟ جی بتائیے، جواب دیجیے۔ جب اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کو رہنا ہے قیامت تک، ہے نا، تو پھر ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ اسلام ہمارے کسی ایشو میں، کسی مسئلے میں اسلام ساتھ نہ دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کہیں ایسی پرابلم آ رہی ہے میرے اور آپ کی زندگی میں کہ کسی بھی مسئلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہاں تو اسلام کا ساتھ پکڑیں گے تو میرا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا کبھی کہ بھئی یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں وہاں یہ ہے کہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کبھی ایسا ہو نہیں سکتا جبکہ اللہ کا بنا ہوا دھرم ہے، مذہب ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارا ساتھ قیامت تک نہ دے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دے گا۔ اب وہ کیسے کیسے ساتھ دے گا؟ اب اس کے لیے جیسے جیسے ہم علم حاصل کرتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اسلام کی اور گہرائی میں جاتے جائیں گے، حالات کو پڑھتے جائیں گے، تو پھر ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی کہ ہاں یہ چیز جو ہم سمجھ رہے تھے وہ غلط تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اسلام اینڈ سائنس ایک پورا موضوع ہے، اسلام یا قرآن اینڈ سائنس ایک پورا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ ہماری کلاسیں کنٹینیو رہی تو ہم آگے بھی انشاءاللہ وہ پورا ٹاپک وہ بھی لیں گے، اسلام اینڈ سائنس بھی۔ تو پہلے سائنس میں کچھ اور چیزیں سمجھی جاتی تھیں، وہ فیکٹ نہیں تھیں، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہے، لیکن قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی۔ مثلا اس زمین کے بارے میں پہلے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ دوڑ رہی ہے، یہ چل رہی ہے، اس کا خیال نہیں تھا۔ زمین نے بھی قرآن نے بھی اس کی بہت زیادہ وضاحت ایسے نہیں کی تھی کہ اس دور کے لوگ سمجھ نہ پائیں۔ قرآن کا معجزہ ایسا ہے کہ وہ جب نازل ہوا تب سے لے کر آج تک ہر ایک بندے کے معیار کا ہے۔ میں اگر جاہل ہوں بالکل تو مجھے بھی قرآن سمجھ میں آئے گا، میرے معیار پر اتر کر بات کرے گا وہ۔ اور آپ سائنسداں ہیں تو آپ کے حساب سے بھی قرآن بات کرے گا، وہ آپ یعنی قرآن کو چونکہ اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں، ایسا فلیکسیبل بنایا ہے کہ وہ ہر دور میں ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی،
لیکن اب سمجھ میں اب جب سائنس نے یہ پروف کیا کہ نہیں زمین جو ہے وہ چکر کاٹ رہی، زمین بھی چکر کاٹ رہی ہے چاند سورج کی طرح، تو سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں ہے کہ اس میں سے جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایک جو ہے وہ چکر لگا رہی ہیں. تو میں نے ایک مثال دی، ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہ اتنا یعنی مختصر سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جب قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک ہماری ایک ایک سچویشن کو، ایک ایک حالات کو، ایک ایک مسئلے کو اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ساتھ دے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چیز ہماری زندگی سے ٹکرا جائے یا ہمارے لیے مفید نہ ہو، نقصان دہ ہو جائے. تو یہ 5 سوالوں کے جواب سمجھ میں آ گئے آپ کے؟ مجھے بتائیے چلیے اسلام کا ارتھ کیا ہے؟ جی، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، حوالے کرنا، سرنڈر کرنا، سمرپت کرنا، یہ پورے یعنی اللہ کے حوالے کر دینا اپنے. نمبر 2، اسلام کا فاؤنڈر کون ہے؟ حضرت محمد صاحب تو نہیں ہیں؟ تو اب جب ٹیچر پڑھائے گا کتاب میں تو آپ انگلی اٹھا کے کہیں گے؟ جب ٹیچر پڑھائے سر 1 منٹ رک جائیے، یہ غلط لکھا ہے، یہ صحیح نہیں. اسلام کا فاؤنڈر حضرت محمد صاحب نہیں ہے سر، مجھے یہ بات آپ سے کہنی ہے. پھر وہ کچھ کہیں تو سر آپ اور ریسرچ کر لیجئے. آئیے، تو یہ دوسرا سوال ہو گیا. تیسرا سوال، اسلام کب سے ہے؟ جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاؤنڈر آف اسلام نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہوگا. وہ کون ہے فاؤنڈر؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. جب اللہ تعالیٰ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ وہ اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں یا آخری پیغمبر ہیں. جب آخری ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے اور پیغمبر ہیں، ہے نا. تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں. پہلے پیغمبر کون ہے؟ پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دین یعنی اسلام شروع ہوا ہے اور اس کی تکمیل، وہ مکمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آ جائیے اگلے سوال پر. اسلام کس کے لیے ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اگر کوئی یہودی دھرم لے کر جائے تو کیا وہ قبول کریں گے؟ کوئی ہندو دھرم لے کر جائے کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ کوئی سکھزم کو لے کے جائے کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں. کیا قبول کریں گے؟ اسلام. تو جب اللہ تعالیٰ اسلام ہی قبول کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ دھرم سارے انسانوں کے لیے ہونا چاہیے اور ہے سارے انسانوں کے لیے. اگلے سوال پہ آ جائیے. اسلام اب کب تک رہے گا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. اسلام قیامت تک رہے گا. تو یہاں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یعنی یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. جب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو جاری کر دیا ہے، ایک دھرم کو، تو وہ قیامت تک ہمارے جتنے مسائل ہوں گے، ہماری زندگی کے جتنے ایشوز ہوں گے، ان سب میں ہمارا اسلام ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو اور سمجھیں گے، لیکن یہ عقیدہ تو مان کے رکھیں کہ جب اللہ نے اس کو بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے تو یہ بیچ میں کہیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ 5 سوال آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اسی اسلام کیا ہے اسی پر تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے. اسلام ہم سے جو سب سے پہلا مطالبہ کرتا ہے وہ ہے کیا؟ ایمان. کس چیز پر ایمان؟ یہ سمجھنا ہے. بنیادی طور پر اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. 3. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت.
یعنی اسلام کے یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرے اسلام کیا ہے، آپ کو بتانا ہے اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ نمبر 2، اسلام کے بنیادی عقائد، فنڈامنٹل بلیفز بولتے ہیں اس کو، یعنی فیتھ، فنڈامنٹل، بالکل بنیادی چیز کوئی مسلمان ہونا چاہے تو کیا سب سے پہلے مانے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید۔ توحید کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، یعنی اللہ ہمارے خالق و مالک کے بارے میں ایک عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ وہ عقیدہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ 3 چیزیں اس میں سمجھ لیجئے، بہت موٹی موٹی۔ نمبر 1، اس کو سمجھیے، رب کے معنی ہوتے ہیں، تینوں معنی پائے جاتے ہیں اس میں۔ نمبر 1 ہمارا پیدا کرنے والا، نمبر 2 ہمیں پالنے والا، نمبر 2 ہمیں موت دے کر پھر دوبارہ زندگی دینے والا۔ یعنی ہماری پوری زندگی کا جو کرتا دھرتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات ہے، وہ کون ہے؟ اس زمین کا بنانے والا، اس آکاش کا بنانے والا، مجھے بنانے والا، آپ کو بنانے والا، یہ آکسیجن کا سسٹم چلانے والا، یہ ہمارے دل کا سسٹم چلانے والا، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اس کرنے میں اس کا کوئی ساجی ہے، شریک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں، اس کو اور ہماری زبان میں کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ وہ آپ اتنے الفاظ نہ سمجھیے، اتنا سمجھ جائیے کہ وہ پیدا کرنے میں، پالنے میں، چلانے میں، یہ سب سسٹم نظام کو باقی رکھنے میں، اس کو پھر ختم کرنے میں، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، ہوگا یا ہو چکا، ان سب میں کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، جب کرنے دھرنے والی ذات، دینے لینے سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے، تو پھر ہماری طرف سے اس کا ایک حق ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو جب کرنے دھرنے والی ذات سب اللہ کی ہے تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ پوجا کس کی ہوگی؟ ہاں، یہ سمجھنا ہے۔ جیسے کرنے دھرنے میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں، میں بیمار ہوا مجھے شفا وہی دے گا، میری شفا دینے میں کسی پوری کائنات میں کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے روزی دینے میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی اختیار، مجھے اولاد دینے میں ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی اختیار، آسمان سے پانی برسانے میں کسی کا کوئی اختیار، میرے کھیتوں سے غلہ اگانے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کرنے دھرنے والے میں اکیلا ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی۔ جب بھائی اگر کوئی اور شریک ہوتا ان سب احسانات میں، ان سب کرنے دھرنے میں، تو ظاہر ہے کہ اس کی عبادت، اس کی بھی عبادت ہوتی۔ جب کوئی ہے ہی نہیں شریک تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ وہی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کا اقرار کرنا ہی کلمہ ہے۔ تیسری چیز، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، لیکن وہ ٹرمز میں یوز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو صرف آسانی کے کہ اس کے جتنے نام ہیں، جتنی صفات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، مثلا اس کی صفت ہے رزق دینا، رزاق بولتے ہیں نا، رب بولتے ہیں، خالق بولتے ہیں، مالک بولتے ہیں، ہاں، محیی بولتے ہیں، ممیت بولتے ہیں، یعنی موت دینے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، روزی دینے والا وہی بولتے ہیں نا۔ تو اب ان تمام چیزوں میں بھی کوئی اس کا شریک ساجی نہیں ہے۔
اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. وہ تفصیلات آپ اتنا سمجھ لیجئے، کسی اس کا جو نام ہے، اس کی جو صفات ہیں، اصل میں ہمارے ہندوستان میں یہی ہوا ہے. اس کو مانتے تو سب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سچن بھی سینچری بناتا تھا تو کس کی طرف اٹھا کے وہ کرتا ہے؟ اوپر. کوئی بھی کرتے ہی ہیں اوپر. لیکن وہ اس کو ماننے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ پھر مورتی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر کسی اور کے سامنے جا کے. تو کیا کرتے ہیں؟ رب تو مان لیتے ہیں، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جی، کسی مورتی کی. ایسے عیسائی لوگ وہ بھی کہتے ہیں یہوہ، ایک لفظ ہے ان کے ہاں، یہوہ خدا کو کہتے ہیں. یہوہ ہے، خالق وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن اب جب باقی کی چیزیں وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں 33 کروڑ جو دیوی دیوتا بنے ہیں، ایسے ہی کوئی پانی دینے والا، کوئی شکتی. یہاں آپ دیکھیں گے کالی ماں کا ایک روپ ملتا ہے نا، یہاں دیکھے ہوں گے کالا سا. وہ کیا ہے معلوم؟ کالی ماں کو یہ طاقت، قوت کا دیوی مانتے ہیں، قوت کی، طاقت کی. تو القوی، اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس کو شریک کر دیا کہ اللہ طاقت والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہیں. تو اس کی ایک صفت میں شریک کر کے خدا تو نہیں مانا، لیکن خدا کی ایک صفت میں، ایک اس کے گن میں اس کا شریک بنا لیا. اور سرسوتی کس چیز کی دیوی ہیں؟ پیسے کی. یعنی اللہ تعالیٰ رازق ہیں. آپ نے سنا ہوگا، وہ تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ. برہما، وشنو، مہیش، سنا ہے؟ یہ تریمورتی کہلاتی ہیں، برہما، وشنو، مہیش. تو وہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. یہ سب وہی ہے کہ خدا کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا لیا. تو وہ لا شریک ہے، نہ کسی کچھ بنانے میں، نہ بگاڑنے میں، نہ عبادت میں، نہ اس کے نام کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہے. اس کی کسی ایک صفت کے ساتھ، ایک گن کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں توحید. اس کا آسان لفظ سمجھنا ہو تو سورہ اخلاص آپ سب کو یاد ہے جی. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. بس آج اسی پہ بات کر کے اپنی بات ختم کریں گے. توحید کو سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص سب کو یاد ہے، اس کا ارتھ بھی یاد ہے. میں بتاتا ہوں، سنو بچوں. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی ہے. اس میں 5 چیزیں بیان کی ہیں. یہ انگلی اٹھاؤ، 5 چیزیں. یہ یاد ہونا چاہیے کہ سورہ اخلاص میں یہ 5 چیزیں ہیں. وہ آپ کو یاد کرنا ہے کیا ہے. نمبر 1، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. یہ ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ توحید. یعنی وہ اکیلا ہے. توحید کے معنی ہوتے اکیلا ہونا. وہ اکیلا ہے. تو ایک یہ اللہ کی، ہمارے پروردگار کی پہچان ہے. کہیں 2 نظر آ جائیں تو کیا کرو گے آپ؟ کیا کہو گے؟ یہ خدا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک ہونا. کہیں 2 نظر آ گئے، 3 نظر آ گئے، 33 کروڑ نظر آ گئے، 313 نظر آ گئے، 360 نظر آ گئے، تو کیا ہے؟ وہ خدا. کہیں 1.5 بھی نظر آ گئے آپ کو، سیدھی سی بات ہے، کہیں 1.5 بھی نظر آ گئے کہ بھئی یہ 1.5 کی یہاں پوجا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہاں کچھ دال میں کالا ہے. یہ خدا نہیں ہو سکتا. ہمارا خدا تو اچھا کتنا آسان ہے. یہ اللہ نے، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے اس کو، ہے نا. توحید کو اتنا آسان اللہ نے بنایا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. پہلی انگلی ہو گئی. چلیے دوسری انگلی پہ آئیے. اللہ الصمد. یہاں اللہ نے اپنی دوسری پہچان کرائی ہے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو. اللہ الصمد، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں. صمد کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز. ہندی میں کہتے ہیں اس کو آتم نربھر، یعنی خود اپنے آپ میں سب کچھ ہے. وہ کوئی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، اور دوسرے وہ کسی کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں. تو اب کیا سمجھیں ہم؟ کوئی اگر کسی کا محتاج نظر آیا تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ہسٹری پڑھ ڈالیے آپ، وہ محتاج نظر آ جائیں تو سمجھ جائیے وہ خدا نہیں. سیدھی سی بات ہے.
کہ خدا اپنا تعارف یوں کرا رہا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب میرے محتاج ہیں. تو جو کسی کا محتاج ہوگا وہ خدا، ایشور، اللہ، گاڈ نہیں ہو سکتا. نمبر 3، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کو جنا نہیں ہے، باپ. بہترین چیز مل گئی. جو کسی کا باپ ہوگا کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ایک دم سمپل. جو کسی کا باپ ہو وہ خدا. یہ ساری صفتیں اچھا اس میں پائی جائیں لیکن وہ کسی کا باپ نکل آیا تو سوچو آپ، وہ کسی کا باپ نکل آیا تو سمجھ گئے کہ نہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. پہچان ہو گئی. نمبر 4، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں، کسی کا پتر بھی نہیں. اچھا یہ ساری پیچھے کی صفت بھی ٹھیک نکلی اس کی، چلو ہم نے چیک کیا. یہ والا ہو گیا کہ وہ کسی کا بیٹا نکل آیا تو وہ بھی خدا. اب جیسے ہمارے ہاں بہت سی مثالیں ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ہاں، خود حضور پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ کسی کے پتا ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، ہے نا. تو یہ ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. 5ویں صفت کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں. مثلا آپ یوں سمجھیے یہ ایک لکیر ہے، اب اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا. اگر ایسا لگے کہ اس کے لیول کا، اس کے برابر کوئی ہے تو آنکھ بند کر کے کہیے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ہماری توحید. کیا ہے 5 چیزیں جلدی جلدی بتائیے. نمبر 1 وہ اکیلا ہے نا. نمبر 2 وہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. نمبر 3 کسی کا باپ نہیں. نمبر 4 کسی کا بیٹا نہیں. نمبر 5 ہاں اس کے برابر کا کوئی نہیں. یہ ہمارے اللہ کی، ہمارے خدا کی پہچان ہے. اسی کو تو وہ ہر چیز میں یکتا ہے، تنہا ہے. اسی کو کہتے ہیں توحید. یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اسی دعوت کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سب نے انسانوں کو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی اور بتلائی ہے. اس لیے آج میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی چیز سکھائی اور بتلائی ہے. یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ایمان بتا، اسلام سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یقین کے ہوتے ہیں. ایمان کے معنی ہوتے ہیں یقین کرنا، مان لینا. یہ ہے ایمان کے معنی. تو یقین کس بات پہ کرنا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم سب کا خدا ایک ہے، اللہ. وہ اکیلا ہے، تنہا ہے ہر چیز میں، سب چیز کے بنانے میں، بگاڑنے میں، سب چیز میں. اور پھر عبادت میں بھی، پوجا میں بھی، اور پھر اس کے چاہے جتنے اچھے نام ہیں ان ناموں اور صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید کا اپوزٹ کیا ہے بتائیے. ہاں ابھی الفاظ صحیح ہے. ہاں جی صحیح ہے. شرک. ہاں توحید ایک مان لینا، شرک کسی کو شریک کر لینا. تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں. جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں. تو ہمیں توحید پر ایمان لانا ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.